أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ سورہ شعراء کی آخری آیات ہے. توحید و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت کرنا، اس کے دلائل دینا، شبہات کو دور کرنا، مکی صورتوں کا عام طور پر موضوع ہے. اسی موضوع پر سورہ شعراء کا اختتام بھی ہوا ہے. بار بار یہ بات سلسلے کلام میں آ چکی ہے کہ کسی صورت کے موضوع کو سمجھنا ہو، مرکزی مضمون کو، تو خاص طور پر اس کی ابتدائی اور اختتامی آیات پر غور کرنا بہت مفید ہوتا ہے. اس اصول کو اگر آپ لوگ حرز جان بنا لیں اور گہرائی سے سمجھ لیں اور عملی طور پر اس کی مشق شروع کر دیں کہ ابتدائی آیات پر غور کریں اور اختتامی آیات پر غور کریں، اور اپنے اساتذہ سے رجوع کر کے اپنے اندازے اور فہم کی تصدیق کروائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس صورت کا مضمون یہ ہے. تو آہستہ 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 آپ بڑی کامیابی کے ساتھ کسی صورت کے مرکزی مضمون کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے. یہ بہت اہم نسخہ ہے، بہت بڑا گر ہے قرآن فہمی کا. ایک الزام یہ لگتا تھا جھٹلانے والوں کی طرف سے، نبوت محمدی کو جھٹلانے والوں کی طرف سے، کہ اصل میں ان پر حاسبی اثرات ہیں. شیاطین، جنات ان پر اترتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے کان میں ڈالتے ہیں، کلام اتارتے ہیں، کچھ ان سے کہتے ہیں. ان کو قابو میں کر رکھا ہے. عام طور سے جاہلیت
کہ علامات میں سے ایک جنات اور عصبی طاقتوں سے بہت زیادہ خوف و تاثر اور ان کو ان کی قدرت کو بڑا لامحدود سمجھنا، یہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جہاں بھی جاہلیت ہوگی وہاں انسان اپنے کو کمزور اور دوسری مخلوقات کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھے گا۔ اور اللہ کے غیبی ملکوتی نظام کے بجائے جناتی نظام کو زیادہ مؤثر سمجھے گا۔ یہ کہتا ہوا آپ کو کوئی نہیں سنائی دے گا کہ فرشتوں کے اثرات ہیں، یہ کہتے ہوئے سب سنائی پڑیں گے کہ ایسے بھی اثرات ہیں، جنات ہیں۔ انسان چاہے جتنا پاکیزہ کلام پیش کر رہا ہو، پاکیزہ کردار ہو اس کا، یہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس الزام سے بری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ شیطانی اثرات کو کون قبول کرتا ہے میں بتاؤں تم کو؟ تنزل علی کل افاک اثیم، بہت اہم آیت ہے عزیزو، بہت اہم آیت ہے۔ افاک اثیم، جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہے۔ عربی زبان میں گناہ کے لیے ذنب بھی کہا جاتا ہے اور اسم بھی کہا جاتا ہے، مگر دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک وقتی طور پر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس کے لیے اسم کا لفظ استعمال کرنا اصل عربیت میں غلط ہے، اس کے لیے ذنب ہے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کی سیرت سے چپک جائے، مستقل طور پر کسی انسان سے کوئی جرم سرزد ہوتا رہے، اب وہ ذنب نہیں رہے گا، اب اسم ہو جائے گا۔ ہلاکت کا سبب ذنب نہیں ہوا کرتا، ذنب سے توبہ ممکن ہے، ہلاکت کا سبب اسم ہوتا ہے۔ کوئی عادت ہے جو چھٹتی ہی نہیں، وہ اسم ہے۔ اسی لیے کہا کہ کوئی ایسا شخص جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے، افاک، کبھی کبھی جھوٹ بول دینا، منہ سے نکل جانا، شرمندگی ہونا الگ چیز ہے، اور ایک انسان مستقل طور پر جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے، بولے جھوٹ، سنے جھوٹ، سوچے جھوٹ، اور مستقل طور پر اس سے مجرمانہ خصلتیں اس کے کردار کا لا ينفک حصہ بن جائیں، ایسے شخص پر شیاطین اترتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس پر ہم کو ہماری توجہ اس آیت کی روشنی میں جانی چاہیے، کم از کم دو پہلو۔ ایک تو یہ سیرت محمدی کا بیان ہے کہ دیکھ رہے ہو تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی سیرت ہے، کیا یہ افاک ہے؟ تم نے خود اس کو الصادق کا لفظ خطاب دیا ہوا ہے۔ اس نے زندگی میں ایک بار جھوٹ نہیں بولا، افاک تو دور کی بات ہے۔ پھر اسیم، سراپا طہر اس کی زندگی ہے، سراپا عفت، سراپا پاک دامنی اور احتیاط، اور تم اسیم، تم کہتے ہو اس کے بعد شیاطین اترتے ہیں۔
ایک پہلو تو سیرت محمدی کے کمالات کی طرف، آپ کی ذات کی جو پاکی ہے، ایک طرف تو اس کا تاثر ہمارے دلوں پر تازہ ہونا چاہیے، اور تفصیلات کی طرف ذہن جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و عفاف کے بارے میں کیا حال تھا، صدق اور ورع و تقوی کے بارے میں کیا معیار تھا آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا۔ میں مختصر اشارے کر رہا ہوں۔ آپ تدبر قرآن کے موقع پر تفصیلات میں جائیں، عادت ڈالیں کہ کیا تاثرات پڑھنے چاہیے قرآن پہ غور کرتے وقت۔ جو میں روز کہتا ہوں، تلاوت آپ ایک بارے کی کریں، مگر غور چاہے 2-3 آیتوں پر کریں۔ آیتوں پر غور اگر علماء بھی نہیں کریں گے تو کیا جہلا کریں گے؟ وہ طالب علم بہت خوش نصیب رہے ہیں زمانے میں کہ جن کو تدبر قرآن کا ایک ذوق عطا ہوا ہے۔ وہ قرآن نماز میں بھی غور کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی غور کرتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں تب غور کرتے ہیں، ہر وقت ان کا دماغ قرآن کی کسی آیت کو سوچتا رہتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں ایسے طلباء، وہ کسی بھی دور میں ہوں۔ کاش کہ آپ سب ایسے بن جائیں۔ اگر قرآن مجید پر غور کرتے رہو گے تو دماغ واہیات خیالات کو قبول ہی نہیں کرے گا، گناہوں سے بچ جاؤ گے بڑی آسانی سے۔ لیکن اگر قرآن مجید، اس لیے کہ قرآن حق ہے، گناہ باطل ہے، جاء الحق وزهق الباطل، اگر قلب و دماغ تدبر القرآن میں مشغول ہو جائے گا تو تمہاری پوری جوانی پاک صاف گزر جائے گی، اور پھر معانی قرآن بھی القاء ہوں گے، روح کو ایک مناسبت ہوگی قرآن مجید سے۔ اب یہ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ بہت غور کا موقع ہے، اور ایسا موقع ہے کہ یہ آیت پر انسان قرآن بند کر دے اور رو کو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے افاک اثیم بننے سے بچائے رکھیے، اور جو ہو گیا اس سے مجھے معاف کر دیجئے، دھو دیجئے مجھے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا جھوٹ اب تک بولا ہے۔ ہم تو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، بلا کسی فائدے کی امید کے جھوٹ بولتے ہیں، گناہ بے لذت اور عظیم۔ اللہ کی پناہ، کون کون سے گناہ ہیں جو اندر گھس گئے نکلتے ہی نہیں۔ تو اس صورت میں تو شیاطین کا اترنا ہم پر لازمی ہے۔ تو دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطانی اثرات سے اور ہر قسم کے اثرات سے، ان کے حمز سے، ان کے لمز سے، ان کے وسوسوں سے، ان کے اغوا سے محفوظ رہیں، شیطان کے حملے کئی قسم کے ہوتے ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے الگ الگ مقامات پر۔ تو اگر ہم شیاطین سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور شیاطین کے وسوسوں کے نتیجے میں گناہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر افاک اور اثیم بننے سے بچنا ہے۔ ایک طرف یہ سیرت محمدی کی طرف اشارہ ہے، ایک طرف اپنی اصلاح کی بنیادی کنجیاں دی گئی ہیں، اس کو اپنی ذات کی اوپر بھی منطبق کرنا چاہیے۔ اگر جھوٹ ہماری زندگی میں رہا تو نور نبوت، نور علم نبوت کا نور ہم کو نہیں مل پائے، قرآن کے انوار ہمارے سینے پر نہیں اتریں گے، کیونکہ وہ اترتے ہی نہیں افاک اثیم پر۔ افاک اثیم پر تو شیاطین اترتے ہیں۔ تو وہ طالب علم جس کا روحانی تعلق ملائکہ سے جڑ جائے، شیاطین سے کٹ جائے، وہی طالب علم اسلام کی صحیح خدمت کرنے کا اہل بنتا ہے۔ ایک نورانیت اس کے اندر آتی ہے، اور نبوت سے مناسبت، نبوت کی تعلیمات سے مناسبت، نبوت کی ذات گرامی سے وابستگی اور مناسبت بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا انسان عفق و اسم سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ خود اپنی اصلاح کے نسخے پر بھی مشتمل آیات ہیں۔
قرآن مجید کا جو انداز ہے اس پر اگر اس سے مناسبت ہو جائے تو ہر لفظ اپنی ذات سے خطاب کرتا ہوا سنائی پڑتا ہے، چاہے وہ سیرت کے متعلق ہو، عقائد کے متعلق ہو، کلام سے متعلق ہو، تاریخ کے کسی واقعے سے متعلق ہو، قوموں کی تاریخ سے، نبیوں کی تاریخ سے متعلق ہو، وہ تذکیر بآلاء اللہ ہو، تذکیر بایام اللہ ہو، علم الاحکام ہو، علم المقاسمہ ہو، ہر آیت میں اپنے سے خطاب لو، یوں سمجھو کہ اس آیت میں بھی اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیاطین اتر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، کیونکہ وہ افاق اور اسیم نہیں ہے۔ یہ گواہی وہ ہے جس کا گواہ پورا وہ معاشرہ بھی تھا، مخالف معاشرہ۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطانی اثرات ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ محمد افاق ہیں اور محمد اسیم ہے۔ تو یہ مخاطب جس چیز کا قائل ہے اسی سے استدلال کیا ہے قرآن نے۔ مخاطب جس چیز سے انکار کر رہا ہے اس سے استدلال کرنا اصل کمال مناظرہ اور کمال گفتگو اور اتمام حجت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک تیسرا نقطہ ہے۔ مخاطب جس چیز کا قائل ہے آپ اسی سے استدلال کر کے اس چیز کا اس کو قائل بنانے کی کوشش کریں جس کا وہ فی الحال قائل نہیں نظر آ رہا۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ افاک الاسیم جو لوگ ہوتے ہیں وہ گویا شیاطین کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کی روحیں، ان کے دل، ان کے کان، کہ شیاطین کیا کہہ رہے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں۔ ان کا پورا وجود شیطانی پیغامات کو قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ وہ اکثرهم کاذبون، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود ان کی اکثریت جھوٹی ہے۔ احتیاط، کمال احتیاط ہے۔ کلہم کاذبون نہیں کہا، اکثرهم کاذبون کہا۔ اجتماعی حکم ایک ہے، لیکن جب فرد پر اطلاق کی تعبیر استعمال کی تو قرآن نے کلہم کے بجائے اکثرهم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ہمیں کلام کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ ہم جو الفاظ بولیں وہ ناپ تول کر بولیں، جس کا رواج ہمارے ہاں بالکل ختم ہو گیا۔ یہ خود جھوٹے ہیں، اس لیے شیاطین کی طرف سے شیطانی اثرات سے متاثر ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار، مشتاق، منتظر رہتے ہیں، بالفعل بھی اور بالقوہ بھی۔ والشعراء يتبعهم الغاوون۔ ایک الزام یہ تھا کہ محمد نجومی ہیں، کاہن ہیں، جنات سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ایک الزام دوسرا یہ تھا کہ محمد شاعر ہیں، یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کی شاعری ہے۔ اب اس الزام کی تردید اور نفی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے والشعراء يتبعهم الغاوون۔ جو عام طور پر شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کے تو اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، محمد الرسول اللہ شاعر نہیں ہیں، اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے سیرت صحابہ کو سامنے رکھ کر۔ یعنی یہ مدح صحابہ ہے جو قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بارے میں اشارہ کیے ہیں کہ جانتے ہو تم محمد کے ارد گرد کون لوگ ہیں؟
لاؤ اپنے سماج میں ان سے اچھے لوگ. کیا شعراء کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ درس قرآن کی محفل ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں غالب کی محفل کا کچھ تفصیلی تذکرہ کروں. شعراء کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ شعراء کے سامعین میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ سامعین کے سامنے کیا رکھا ہوتا ہے؟ کیا منظر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے شاعر ہونے کی نفی کے لیے استدلال کے طور پر پیش کیا ہے عشاق محمد کو، غلامان مصطفیٰ کو، اصحاب رسول اللہ کو. یہ تم کو غابون نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو ابو بکر کو، دیکھو عمر کو، عثمان کو، علی کو، دیکھو ابو ہریرہ کو، خالد کو، کعب بن مالک کو، دیکھو حسان بن ثابت کو، دیکھو تو ان کو. سوسائٹی کا نہیں، عالم انسانیت کا کریم ہے یہ. اور یہ لوگ کسی مشاعرے میں آئے ہوئے ہیں، کسی شاعر کی محفل میں بیٹھے ہوئے تم کو نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں شاعروں کے جو حوالی موالی ہوتے ہیں. کیا جامع انداز ہے قرآن کا. اور ایک ہی لفظ میں مدح محمدی بھی ہے اور مدح صحابہ بھی ہے، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. اب شاعروں کی، عام شاعروں پر تبصرہ ہے قرآن کا. تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ وادی، اللہ اکبر. وادی میں سے راستے ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا، اس سے نکلنا تھوڑا واقفیت زیادہ چاہیے. شاعری کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو نہ پہاڑ کہا نہ سمندر کہا، وادی کا لفظ بولا. شعراء خیالی باتیں بہت کرتے ہیں. اعذب الشعر اکذبہ، جتنا جھوٹا شعر ہوگا، شاعری ہوگی، اتنا ہی بڑھیا شاعری ہوگی. انت کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کیوانا فی علو المکان. اپنے محبوب کی تعریف میں انسان کیا زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے. چاہے محبوب سے جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ دوبارہ وضو ضرور کریں، لیکن عاشق کو تو اپنا محبوب ایسے ہی نظر آتا ہے. شاعری کا مزاج ہے یہ مبالغہ. الم تر انہم فی کل واد یہیمون. فرق ہے نبوت اور شاعری میں، فرق ہے محمد الرسول اللہ اور شعراء میں. پہلا فرق انہم فی کل واد یہیمون. مفسر قاسمی لکھتے ہیں الم تر انہم فی کل واد من اودیۃ الخیال یہیمون علی وجوہہم لا یقفون عند حد معین بل یرکبون للباطل والکذب وفضول القول کل مرکب دیدنہم الہجا، ہجو کرنا، وتمزیق الاعراض، عزتیں بے آبروئی کرنا، والقطح فی الانساب والنصیب بالحرم والغزل والابتہار ومدح من لا يستحق المدح والغلو فی الثناء والہجا. تعریف میں بھی غلو اور حجم میں بھی غلو. عبارت بھی پڑھ لیتا ہوں. فی ذکر الوادی والحیام فی کل واد یہیمون تمثیل لذہابہم فی شعب القول وفنونہ وطرقہ وشجنہ. فکر و خیال کی وادیوں میں جس طرح شاعر لے کر جاتا ہے. قال ابن الاثیر استعار الاودیۃ للفنون والاغراض من المعانی الشعریۃ التي يقصدونها وانما خص الاودیۃ بالاستعارہ.
ولم يستعل الطرق والمسالک، استعارے کے طور پر راستوں، پرپیچ راستوں کا ذکر نہیں کیا، وادیوں کا ذکر کیا. لأن معانی الشعر تستخرج بالفکرة والرویہ، بہت غور کرنے سے شاعری سمجھ میں آتی ہے. والفکرة والرویة فیہما خفاء وغموض، فکان استعارة الأودیة لها أشبه وألیق، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. پھر شعراء کی جو خاص ایک اور بات ہے وہ یہ کہ کلام ان کا بہت اونچا ہوتا ہے، زندگی ان کی بہت پست ہوتی ہے، قول و فعل بالکل الگ الگ ہوتا ہے. یقولون ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں ان کا کلام ان چیزوں کی تعبیر کرتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ قرآن کا تبصرہ ہے شعراء پر. اور یہ تبصرہ دراصل نبوت محمدی کے اس بات کی وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ اس الزام کو غلط ثابت کیا جا سکے کہ محمد یہ جو کچھ کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کی شاعری ہے. مسئلہ ہے توحید و رسالت کے اس بات کا. شعراء، سورہ شعراء میں اختتام جو کیا گیا ہے اور پورے سورہ شعراء کا جو مزاج ہے وہ نبوت محمدی کا اس بات ہے. فقہا میں یہ بھی ایک دلچسپ بحث چلی ہے کہ اگر یہ باتیں شعراء کے بارے میں صحیح ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے تو اگر وہ کوئی ایسا شعر کہیں جو حدود شریعت کے خلاف ہو تو کیا ان کو سزا دی جانی چاہیے؟ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے جو گورنر اور عامل تھے بڑے اچھے شاعر بھی تھے. انہوں نے شاعری کی اور شاعری بغیر میں نوشی کے تذکرے کے، بغیر گل و گلفام کے تذکرے کے شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی. وہ تو اقبال جیسا شاعر چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے بھی اپنی ایک شعر میں، کچھ اشعار میں شراب کا تذکرہ کر دیا. حضرت عمر تک ان کے اشعار پہنچے تو فوراً ایک سخت خط لکھا اور ان کو معزول کر دیا. وہ آئے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے پی نہیں ہے، میں پیتا نہیں ہوں، یہ تو مجبوراً شاعری میں تذکرہ کیا. فرمایا جو شاعری میں تذکرہ کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی کیونکہ تم نے ترغیب دی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے شعر کو پڑھ کر کوئی نوجوان منہ سے لگا بھی لے، اس لیے تم اب گورنر بننے کے، عامل بننے کے لائق بالکل نہیں ہو. انہوں نے صفائی پیش کی کہ آپ کو بری لگ گئی بات. فرمایا نا انہ لیسوءنی ذلک وقد عزلتک. تو شاعری کا ذوق رکھنے والے ہمارے مشائخ کرام ذرا سا احتیاط رکھیں، بڑے باذوق لوگ ہیں. اب اللہ کا کلام جامع اور مانع ہوتا ہے. امت کو شعراء کی ضرورت ہے، تو اس لیے آگے فرمایا 4 اوصاف کسی شاعر میں ہوں تب تو وہ ہمارا چہیتا ہے. 4 شرطیں اسلامی شاعری کا نصاب اس آخری آیت میں بیان کیا گیا. مسلم شاعر کے اوصاف، مسلم شاعر کی پہچان
اور اسلامی شاعری کی شرائط اور نصاب. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. تنہا یہ آیت بھی قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا ایک ثبوت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر صاحب ایمان ہو، اللہ پر ایمان، اس کی تمام صفات پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبوت پر ایمان، کلام اللہ پر ایمان، غیبیات پر ایمان، تمام ایمانیات پر یہ مضبوط یقین. یہ مسلم شاعر کی پہلی شرط ہے جو اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. دوسری، ان کی زندگی پاکیزہ ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کردار اچھا ہو، اعمال و اخلاق اچھے ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ مروجہ الفاظ کے بجائے تھوڑے سے بدلے ہوئے الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، اس کو آپ کا ذہین دماغ نوٹ کرتا ہوگا. میں نے لفظ عمل صالح نہیں بولا، حالانکہ بالکل صحیح تعبیر ہے وہ، لیکن زمانے میں عمل صالح کے لفظ محدود ہو گیا چند عبادات تک. عمل صالح کی قرآنی تعبیر دراصل مکمل انسانی اچھے کردار کی بیان کرنے کے لیے، جس میں سر فہرست عبادات ہیں، لیکن اسی طرح سر فہرست اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں. زبان میٹھی ہو، آنکھیں پاک ہوں، وقت کی پابندی ہو، ہمت بلند ہو، شجاعت بھی ہو، سخاوت بھی ہو، ہمدردی بھی ہو، اخوت و محبت بھی ہو، عفو و درگزر بھی ہو، گھریلو ماحول بھی بہت خوشیوں بھرا ہو، اولاد اور ماں باپ میں شدید محبت ہو، فاصلہ نہ ہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ شدید محبت ہو، زوجین کے درمیان بہت بہترین عشق و وفا ہو. یہ ہے عمل صالح. افسوس یہ ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ لفظ عمل صالح آج کل اتنے لامحدود دائرے کی طرف ذہن کو منتقل نہیں کرتا. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ اس لیے الفاظ کا استعمال بھی سیکھیے. بالکل ماڈرن الفاظ بھی استعمال نہ کیجیے، بہت بڑی غلطی ہوگی. بالکل وہ الفاظ جو منشاء قرآنی سے قریب تر ہوں وہ الفاظ استعمال کیجیے. ہمارا پورا کردار ایک مہذب شائستہ کردار ہو، جس میں عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، ڈسپلن، ہنرمندی، سلیقہ مندی، کفایت شعاری سب آ جائے. یہ ہے عمل صالح. یہ تصور جب آپ پیش کریں گے نا تو امت کا کوئی طبقہ بھی آپ سے متوحش نہیں ہوگا، بلکہ وہ طبقہ جو تھوڑا دور ہو گیا علماء سے، مولویوں سے، اور ان کی وجہ سے قرآن سے، اسلام سے، وہ کہے گا یہ صحیح بات بتا رہے ہیں. تو آپ اس کو کریڈٹ اپنے لیے مت لیجیے. جب آپ کے لوگ تعریف کریں کہ آپ الگ قسم کے عالم نظر آتے ہیں تو اس کو دور کیجیے، اس غلط فہمی کو، اس سے خوش نہ ہوئیے. عام طور پر ہمارا نفس اس سے خوش ہوتا ہے. آپ کو یہ کہ نہیں، اصل میں آپ نے ہمارے اساتذہ کو نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں کو نہیں دیکھا. آپ ہماری تعریف تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو بنایا، اور ان کو جنہوں نے بنایا، اور ان کو جنہوں نے بنایا، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. میں تو بہت ہی ذرہ بے مقدار ہوں. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علماء سب کے سب بگڑ گئے ہیں، ایسا نہیں. اس غلط فہمی کو ضرور دور کیجیے. اس تعریف کو اپنی ذات تک محدود مت رکھیے، ورنہ نفس میں غرور، ادعا، تکبر اور اعجاب بالنفس پیدا ہو جائے گا. اور یہ مہلک بیماریاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے
خیر کی توفیق ملنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ اسلاف کو اور اکابر کو اور اس دور کے علماء کو بھی بالکل اپنے سے اعلیٰ اور اپنے سے افضل اور بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا دل کی گہرائیوں سے مانیے، جب آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگی اور اخلاص پیدا ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ میں اس امتحان میں روز گزرتا ہوں اس امتحان سے، اور لوگ روز اس طرح کے جملے کہہ کر مجھے ایک سخت امتحان میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور میں حتی الامکان، آپ بتاؤ جس نے ابو الحسن علی ندوی کو نہیں دیکھا، اسے اگر میں اچھا لگ رہا ہوں اس لیے اچھا لگ رہا ہوں کہ اس نے ابو الحسن علی ندوی کو نہیں دیکھا، اس نے محمد منظور نعمانی کو نہیں دیکھا، اس نے محمد الیاس کاندھلوی اور محمد یوسف کاندھلوی کو نہیں دیکھا، اس نے علی طنطاوی کو نہیں دیکھا، اس نے سید قطب اور محمد قطب کو نہیں دیکھا، اس نے حسن البنا کو نہیں دیکھا ہی نہیں اس دور کے عظیم شخصیتوں کو، ورنہ مجھے تو شاید کمرے میں گھسنے کی اجازت نہ دی جاتی اگر اتنے بڑے لوگوں کو کوئی لوگ دیکھ لیتا۔ تو علماء کا تسلسل امت میں قائم ہے، کبھی امت کی زندہ قوم ہونے سے مایوس مت ہونا۔ یہ امت نہ بانجھ ہے، نہ بانجھ تھی، نہ کبھی بانجھ ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیسے بانجھ ہو سکتی ہے؟ گارنٹی لی ہے اللہ کے رسول نے، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها امر دینها۔ اس میں قاسم نانوتوی پیدا ہوتے رہیں گے، رشید احمد گنگوہی پیدا ہوتے رہیں گے، اشرف علی تھانوی آتے رہیں گے، اس میں ایک سے ایک بڑے بڑے عالم ہر دور میں رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آخر میں علماء کی قیادت کے لیے اللہ خلیفہ عادل کو بھیج دے اور ان کی تائید و نصرت کے لیے عیسیٰ ابن مریم آ جائیں۔ ہم تو سدا بہار امت ہیں، ہوں گے دنیا کی قومیں بانجھ، ہماری امت محمدیہ کبھی بانجھ نہیں ہو سکتی۔ الا الذین آمنوا، اسی طرح شعراء میں ایسے شعراء بھی ہمیشہ ہوتے رہیں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر کمال ہے اللہ کا، وذکر اللہ کثیرا۔ یہ ذکر کا شاعری سے کیا تعلق ہے؟ شاعری کا تعلق قلب سے ہے، دماغ سے نہیں ہے، اور ذکر کا تعلق بھی قلب سے ہے، دماغ سے نہیں۔ ذکر قلب کو روشن کرتا ہے، اور اس قلب روشن سے ہی روشن شاعری نکلتی ہے۔ وہ کلام جو نکلتا ہے وہ قلب روشن سے نکلتا ہے، اس لیے ذکر اللہ کثیراً ضروری ہے شاعری کے لیے، ذکر اللہ قلیلاً کافی نہیں ہے۔ تو ذکر خالی صوفی کا کام نہیں ہے، ذکر شاعر کا بھی کام ہے۔ اللہ اکبر! شاعر کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ وہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے جس طائفے کا تعارف ہو رہا ہے وہ ہیں اسلامی شاعر، ان کے تو ہاتھ چومو، ان کے تو قدم بوسی کرو، ایسے جو اسلامی شاعر ہیں۔ وذکر اللہ کثیراً، اور آخر میں تو مہر لگا دی، وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ اللہ اکبر! قومیں جب ظلم کا شکار ہونے لگتی ہیں، ہمتیں پسپا ہونے لگتی ہیں، حوصلے جب ٹوٹنے لگتے ہیں، اندیشے جب چھانے لگتے ہیں، تو ان قوموں کو ایسے کلام کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ٹوٹتی ہوئی ہمتوں کو جوڑ دے، ان کے پست ہوتے ہوئے حوصلوں کو بلند کر دے، ان کی ہمتوں کو بلند کر دے، ان کی قوت ارادی کو مضبوط کر دے۔ ایسے موقع پر تلوار سے بھی زیادہ بعض وقت کام آ جاتا ہے ایک کلام۔ صحابہ کو تجربہ ہوا تھا، ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑنے لگے تھے، خوش نصیبی سے اس جنگ میں حضرت حسان ابن ثابت بھی شریک تھے۔ حضرت حسان نے اپنا کلام سنایا۔ حضرت حسان تلوار کے ذریعے دفاع کرنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، مگر اس کلام نے جوش دلا دیا صحابہ کو۔ کیا اقبال کا کلام ایسا آج نہیں ہے جو جوش دلا دیتا ہے؟ کس طرح اندر سے حوصلہ بڑھتا ہے اقبال کے کلام سے اور ان جیسے دوسرے شعراء کے کلام سے۔
صوفی عبدالرب صاحب ایک شاعر گزرے ہیں، بالکل ان کا کلام کہیں کہیں بالکل علامہ اقبال کے کلام سے ملتا ہے. اگر ان کا نام نکال دیا جائے اور اقبال لکھ دیا جائے یا پوچھا جائے کسی سے کہ یہ کس کا کلام ہے، تو اکثر اقبال کے کلام کے آشنا لوگ یہ کہیں گے یہ تو علامہ اقبال کا کلام نظر آتا ہے، مگر کلیات اقبال میں تو یہ ہے نہیں. ایسے ہی شاعر تھے. وانتصروا من بعد ما ظلموا. مسلم شاعر کا ایک کام یہ ہے، اس کا ایک امتیاز یہ ہے، وہ یہ کہ جس وقت ظلم بہت ہونے لگے اس وقت وہ اپنے کلام کے ذریعے سے بدلہ لے اور مقابلہ کرے، اور مقابلے کا حوصلہ قوم کے اندر پیدا کرے. یہ شاعر ہے مسلم شاعر. سورہ شعراء کا اختتام مسلم شاعر کی مدح و توصیف اور شناخت بیان کرنے پر کیا گیا. کیا اعتدال ہے اسلام کا! ایک طرف والشعراء یتبعهم الغاوون، ایک طرف الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. یہ ہے معتدل طریقہ کہ ایسے شاعر کو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. بعض روایات میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ جب والشعراء یتبعهم الغاوون کی آیت اتری تو صحابہ کرام جو شعراء تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول ہم لوگ شاعری چھوڑ دیں، اللہ تو بہت ناراض معلوم ہوتا ہے. حسان ابن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ اور کعب بن مالک، یہ تین حضرات کا نام آتا ہے بعض روایات. تب حضور کو بہت غم ہوا کہ یہ میرے عاشق وفادار ساتھی ہیں، اللہ کیا ان کی تسلی کے لیے آپ کچھ فرما دیں. سلام ہو صحابہ پر کہ پھر ان صحابہ کی شعراء رسول اللہ کی تسلی کے لیے یہ آخری آیت اتری. ایک اشکال اس پر محدثانہ کیا گیا ہے کہ یہ تینوں انصار صحابہ میں مدینے کے اور سورت مکی ہے، لہذا یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں کا اضافہ مدینے میں ہو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. امت کو صحافیوں کی بھی ضرورت ہے، فقہا اور اہل افتاء کی بھی ضرورت ہے، مدرسین کی بھی ضرورت ہے، سیاسی رہنماؤں کی بھی ضرورت ہے، عسکری جنرلوں کی بھی ضرورت ہے، شعراء کی بھی ضرورت ہے، شاعرات کی بھی ضرورت ہے. مشاعروں میں ناچنے تھرکنے والے اور آداب سلام کرنے والے شعراء نہیں مراد ہیں. مراد ہیں امت کو احساس کمتری سے نکالنے والے شعراء، امت کو پھر سے مقابلے کے میدان میں اتارنے والے اور جوان مردی، بے باکی اور استقامت اور حق گوئی کا پیغام دینے والے شعراء کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ ہماری اس نسل میں بھی ایسے دو چار شعراء امت کو پھر سے ملیں. ابھی تک تو ہم علامہ اقبال سے ہی کام چلا رہے ہیں اور اقبال انشاءاللہ امر ہیں. روز محشر تک، آخری دن تک اقبال اپنے عشق رسول کی برکت سے انشاءاللہ ان کا کلام امت کو زندگی کا پیغام دیتا رہے گا. اقبال کی زندگی امت کے علماء کے لیے بھی ایک تازیانہ عبرت ہے. اقبال کوئی مولوی نہیں تھے لیکن عاشق رسول تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسے متبع سنت کی مجلس میں
کوئی صاحب نے اقبال کے کسی کمزور پہلو کا تذکرہ کرنا چاہا تو حضرت مولانا الیاس نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا، بھائی اقبال کے بارے میں کچھ نہ کہا کریں، وہ مجھے صاحب مقام نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے مسجد نبوی کی صف اول میں بیٹھے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی سے خود سنا ہے۔ دوسرا واقعہ جو ان کی زبان سے مسجد نبوی میں خود سنا، اور وہ عجیب میری زندگی کا واقعہ ہے، یاد آ رہا ہے تو میں آپ کو سنا دوں۔ میں خادم کی حیثیت سے حضرت مولانا کے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ اس وقت مسجد نبوی میں اتنی سختیاں نہیں تھیں، تو صف اول میں دیوار سے ٹیک لگا کر روض اطہر کی طرف رخ کر کے دو زانو بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خدا جانے اس وقت ان کے اور روح محمدی کے درمیان کیا رابطہ تھا۔ میں دور کونے میں بیٹھا ہوا، میں ان کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اچانک ٹیشو نکال کر حضرت مولانا نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور مجھے اشارہ کیا۔ میں قریب گیا، کہنے لگا، سجاد غور سے ایک بات سنو، بغیر کسی تمہید کے، اور یہ کہا کہ حضرت مولانا الیاس نے ایک بار مجھ کو اپنے حجرے میں بلایا۔ اس وقت شدید گرمی تھی، بجلی تو تھی نہیں، تو بنیان بھی اتارے ہوئے تھے حضرت مولانا الیاس، صرف تہبند پہنے ہوئے تھے، سینہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے سینے سے چمٹایا، خوب زور سے بھینچا اور دیر تک مجھے لگائے رہے اور کہنے لگے، مولانا ابوالحسن اقبال کے کلام کا انتخاب کر جمع کر دیجئے، مجھے اس سے دعوت کے اصول نکالنے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر جو اس طرح ان کی بھی قدر کرتے تھے، جو بظاہر ان کی جماعت کے افراد نہیں تھے اور بظاہر کچھ الگ نظر آتے تھے۔ یہ وسعت قلبی پیدا کرو عزیزو، امت کا خیر کہیں پر بھی ہو اس خیر کی قدر کرو۔ اس امت کا خیر منتشر ہو گیا ہے، اس خیر کے ذرات کو جمع کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بڑی سخت غصے کی آیت ہے، اللہ اکبر، بہت سخت غصے کی آیت ہے۔ جو لوگ محمد الرسول اللہ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، نبوت کا انکار کر رہے ہیں، عاصبی اثرات سے متاثر، کوئی کہتا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لیں گے یہ لوگ، بہت زمانہ دور نہیں ہے، مستقبل قریب میں ان سب کو، ظالموں کو پتہ لگ جائے گا، ای منقلب ینقلبون، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ سچوں کی تکذیب بدترین درجے کا کفر ہے۔ سچوں کا دل دکھانا، ان کی مخالفت کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا بدترین درجے کا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا نہیں کہا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ ذہنی ظلم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ذہنی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ یہاں جسمانی ظلم کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں یہ کون سے ظلم کا تذکرہ ہے؟ ذہنی اذیت، روحانی اذیت۔ حضور پر اس طرح کے الزامات رکھنے سے حضور کے حساس دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو یہ ظلم جو ہے، اس کا بدلہ کیسے ملے گا؟ اللہ نے بند لفظوں میں کہہ دیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ کی پسندیدہ تفسیر کی کتاب، تو اسی طریقے سے آپ کا تخصص تفسیر کا جو سفر رہا ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ میرے اصل تفسیری استاد 3 گزرے ہیں۔ میرے والد ماجد، وہ قرآن
پڑھتے تھے اور روتے تھے. شاید ہی کبھی زندگی میں ایک بار بھی میں نے ان کو تلاوت بغیر روئے کرتے ہوئے دیکھا ہو. نماز پڑھاتے تھے، بہت گریہ تاری ہوتا تھا. تو وہ قرآن مجید مجھے سمجھاتے تھے. کبھی کبھی گفتگو میں صبح کو چہل قدمی میں جاتے تھے تو مجھے ساتھ میں لے کے جاتے تھے. ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن. تو فضول بات کو کبھی نہیں کرتے تھے. شاید پوری زندگی میں انہوں نے ایک بھی جملہ فضول نہیں بولا. میں نے ایسا کم بولنے والے انسان نہیں تھے. غیر سنجیدہ گفتگو، لا یعنی گفتگو، غیر متعلق گفتگو کرنا تو کرنا، وہ سننا بھی ان کے لیے حرام تھا. بالکل سن ہی نہیں سکتے تھے. پھر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، ان دونوں حضرات کے درس قرآن ہوتے تھے. اس میں میں بچپن سے بیٹھتا تھا. 6-7 سال کی عمر سے ہی میں بیٹھتا تھا. ایک مناسبت ہو گئی. پھر تیسرے استاد تھے حضرت مولانا اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی کے شاگرد خاص، جنہوں نے ندوے میں کئی سال تفسیر پڑھائی مجھ کو، ہمارے ساتھیوں. پھر ہماری والدہ کو بھی قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑا شغف تھا. عالمہ نہیں تھی وہ، لیکن عشق تھا قرآن سے. شاید ان کی دعائیں تھیں کہ تھوڑی سی مناسبت ہو گئی. پھر الحمدللہ مسلسل غور کرتا رہا، پڑھتا رہا، رو رو کر اللہ سے مانگتا رہا. 2 گھنٹے دعا کرتا تھا، 1.5 گھنٹے دعا کرتا تھا. پھر مدینہ منورہ پہنچا تو اس دور کے سب سے بڑے مفسر شیخ محمد الامین الشنقیطی، ان کے درس میں چند مہینے شرکت کا موقع ملا. پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے شاگرد شیخ عطیہ محمد سالم، جو مدینہ کے چیف جسٹس تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو درس تو ان کا موطا امام مالک کا ہوتا تھا. تو مجھے ان سے 2 دفعہ موطا پڑھنے کا موقع ملا. لیکن وہ قرآن کے بھی بہت بڑے عالم تھے. تو درس میں تفسیری نکات بھی بہت آتے تھے. اور میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر غور کرتا تھا. اور ایک عجیب توفیق اللہ نے مجھے دی تھی کہ اگر کوئی آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تفسیر کی کتابیں کھنگالنے کے بعد بھی شرح صدر نہیں ہوتا تھا، تو میں چھٹی کے دن عمرے کے لیے چلا جاتا تھا. اور اس عمرے میں صرف نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ یہ آیت میری سمجھ میں آ جائے. تو طواف کے دوران، سعی کے دوران بس یہی روز گرو کے مانگتا رہتا تھا کہ اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو عجیب غریب طریقے سے میں بتا بھی نہیں سکتا اس کو کس طرح ان آیات کا مطلب سمجھ میں آتا تھا. کبھی خواب میں کچھ دکھا دیا جاتا تھا، کبھی کچھ بتا دیتا تھا، کبھی یوں ہی دل پر کچھ نیا مضمون اتر آتا تھا. بہرحال تھوڑی بہت طلب اللہ نے عطا کی. حق تو نہیں ادا ہوا، لیکن ایک مناسبت پیدا ہو گئی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تفسیر کی تمام کتابیں مفید ہیں. ہر کتاب کا الگ رنگ ہے. کوئی کتاب کسی پہلو سے، مثلاً قرآن مجید کی جو بلاغی مقام ہے لغت عربیہ کے لحاظ سے، اس کے لیے تفسیر ابو سعود پڑھنا چاہیے. روایات اچھی جمع کی ہیں حافظ ابن کثیر نے اور علامہ خازن نے. اللہ، حضرت تھانوی کی تفسیر بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے. بیان القرآن بہت اعلیٰ درجے کی تفسیر.